پاکستان کے مدیر تبلیغ حضرت مولانا قاری محمود احمد عاصم شیخوپوری حفظہ اللہ تعالی ہیں، جنہوں نے یہ اتنی خوبصورت مجالس اور محافل کا انعقاد اپنے ذمہ لے رکھا ہے اور اپنی ذمہ داری کو بطریق احسن سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارا تعلق مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ساتھ ہے۔ ہم نے خدمت خلق کے حوالے سے رفاہ عامہ کی خاطر ایک ادارہ تشکیل دیا ہے جو جماعت کی سرپرستی میں کام کر رہا ہے۔ علامہ پروفیسر ساجد میر سینیٹر حفظہ اللہ تعالی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، وہ اور پروفیسر حضرت مولانا حافظ ڈاکٹر عبدالکریم صاحب لازم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان الحمدللہ سکن پر ان کے نام موجود ہیں۔ تو جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ صرف اتنی ہے، مرکز ملت اسلامیہ پاکستان ایک رفاہی، فلاحی اور اصلاحی ادارہ ہے جس کے بنیادی طور پر دو مقاصد ہیں۔ ایک ہے خدمت خلق اور دوسرا ہے خدمت خلق کے ساتھ ساتھ خالص کتاب و سنت کی دعوت و تبلیغ۔ تو دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں یہ ماہانہ تبلیغ پروگرام مختلف مساجد میں ہو رہے ہیں اور اس میں کسی پر نہ بوجھ ہے۔ للہ فی اللہ فی سبیل اللہ علماء کرام اپنے حاصل مطالعہ کو آپ کے سامنے آ کر پیش کرتے ہیں۔ خدمت خلق کے حوالے سے ہمارے دو پروگرام ہیں، ایک ماہانہ پیکج ہے، ایک سالانہ پیکج ہے۔ آج کل پیکجز کا دور ہے، ہر بندہ اپنی اپنی مرضی کے مطابق اپنی اپنی استطاعت کے مطابق پیکج کرواتا ہے۔ تو ایک پیکج اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں غرباء، مساکین، یتامہ، بے افغان اور مستحق افراد کے لیے ہے کہ وہ لوگ جن کا کوئی کرنے کمانے والا نہیں ہے ان کے گھر میں ماہانہ راشن پہنچایا جائے، کم از کم وہ کچن کے حوالے سے بے فکر ہو جائے۔ تو انشاءاللہ العزیز ماہ رمضان المبارک کے بعد یہ پروجیکٹ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ صرف آپ کے سامنے انٹروڈکشن رکھا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کو سٹینڈ دینا چاہیے اور اسلام کا اصل مطمع نظر بھی ایسے غرباء کو سٹینڈ کرنا ہے، سپورٹ کرنا ہے، اور اسی وجہ سے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا اور زکوٰۃ کا معاشی نظام دے کر مسلمانوں میں وہ لوگ جو دبے ہوئے ہوں، پسے ہوئے ہوں، گرے ہوئے ہوں، ان کو سٹینڈ کرنے کے لیے یہ سارا سلسلہ دیا گیا ہے۔ آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں، روٹین میں بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال اگر ایسے ادارے جو منظم انداز میں کام کر رہے ہوں اس میں آپ کنٹریبیوشن جمع کروائیں گے، انشاءاللہ العزیز رائے گاہ نہیں جائے گا اور مستحق افراد تک انشاءاللہ پہنچایا جائے گا۔ کیا آپ اس مشن کو حق سمجھتے ہیں؟ ساتھ دینا چاہیے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کے تحت ایسے پروگرام کے اندر شامل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ العزیز آج کوئی چندہ جمع نہیں کیا جائے گا، جسٹ آپ تک پیغام پہنچانا ہے۔ یہ ماہانہ پیکج ہے اور دوسرا ایک سالانہ پیکج ہے۔ سحر و افطار کا مسئلہ ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے، تو ماہ رمضان المبارک میں ایسے گھرانوں کا انتخاب کر کے ان کے گھروں میں انشاءاللہ العزیز سحر و افطار کے لیے رمضان پیکج کے نام پہ گزشتہ برس بھی ہم نے خدمت کی اور انشاءاللہ اس دفعہ بڑے وسیع لیول پہ اس کو پھیلانے کا ارادہ تھا اور الحمدللہ ملک کے طول و عرض میں ہماری برانچز قائم ہو چکی ہیں اور ہمارے چیف آرگنائزر وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ تو ماہ رمضان میں انشاءاللہ العزیز ہمارے نمائندے آپ کے پاس حاضر ہوں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہم اپنا مدعا رکھیں گے کہ ہم اس سلسلے میں نکلے ہیں، آپ بھائی بھی اس قافلے کا حصہ بن جائیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اگر یہ ہم اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ یہ کام بڑا کٹھن ہے،
لیکن عبدالستار ایدی جیسا آدمی، ایک ان پڑھ آدمی اٹھ کے اگر خدمت خلق کا جذبہ لے کر کامیاب ہو جاتا ہے، الحمدللہ ہمارے ساتھ دست و بازو بڑے بڑے جید علماء ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور برکت فرمائے گا۔ آج صرف آپ سے دعا کی درخواست ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مشن کو کامیاب فرمائے۔ تو آئیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ میری زندگی کا مقصد دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے میرے اللہ، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، تمام پریشانوں کی تمام پریشانیاں دور فرما، سب دکھیوں کے سب دکھ دور فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، بے نمازوں کو نماز بندگانہ کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین رب العالمین، ہم گناہگار ہیں سے آغاز ہیں، مولا کریم تو غفور و غفار ہے، اپنی رحمت کاملہ سے ہمارے سنگوں کو دیا گناہ معاف فرما۔ اے میرے اللہ، ہمارے اعزاء و اقارب جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی معصیات اور سیئات سے درگزر فرما۔ اے میرے اللہ، ان کی نیکیاں قبول فرما کر جنت الفردوس پہ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ ان کی قبروں پر اپنی رحمت کی برکھا نازل فرما۔ اے میرے اللہ، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اے میرے اللہ، اسلام پہ زندہ رکھنا، کلمے پہ موت نصیب فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ چھٹی کرو۔ اللہ